अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं बुशरा मलिक। वही हुआ जिसका खदशा था। रशिया यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। बरोज़ जुम्मा रशिया ने यूक्रेन पर रॉकेट मिज़ाइल से दारुल हुकूमत कीव पर हमला किया। इतलात के मुताबिक 100 से ज़ायद रॉकेट हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में 137 अफराद जाँ बाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। यूक्रेन के शहर कैफ में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है। यूक्रेन के शहर में इस वक्त जितनी भी ज़राए आमदोरफ्त है वो बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हुए हैं। कितारों की कतारें लोग इस वक्त पेट्रोल पंप्स के बाहर मौजूद हैं, बैंक्स के बाहर मौजूद हैं, ताकि वो वहाँ से अपनी मालो दौलत समेट कर किसी बाहिफाजत मकाम पर मुंतकिल हो सके। दूसरी जानिब रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद फ़ौजें अपने जंगी साजो सामान के साथ लहज़ बॉर्डर पर मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, दूसरी जानिब रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक और अमेरिका हमारे रास्ते में हायल कोई भी मुश्किलात करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके अलावा सदर पुतिन का कहना था कि रशिया जो है वो ये चाहता है कि यूक्रेन पर हम कब्ज़ा नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन इस वक्त हथियार डाल दे। साथ ही साथ दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने कहा है कि हम इस वक्त बुरी तरह से अकेले और तन्हा हैं, आलमी ताकतें हमारा साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन फिर भी हम रशिया का डट कर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ने इस वक्त यूक्रेन में मार्शल लॉ का नफाज भी कर दिया है और कहा है कि जो लोग हथियार उठाकर लड़ना चाहते हैं हम उन्हें हथियार फराहम करेंगे और मुकाबला करेंगे उस वक्त तक जब तक सांस में सांस है। इसके अलावा इसी तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी ट्वीट करते हुए अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि रूस खुद अकेला इस तमाम तर मुश्किलात पैदा करने का ज़िम्मेदार होगा, तबाही का ज़िम्मेदार होगा। हम और इत्तेहादी फ़ौजें मिलकर बहुत जल्द रूस को इसका जवाब देंगी। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त सदर जो बाइडन ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है, जिसमें बहुत ही अहम पेशरफ्त मुतवक्के है और जल्द कोई लाएअमल सामने आने का इम्कान है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मलिक साहब, तमाम सूरत हाल रशिया की और यूक्रेन की इस वक्त आपके सामने है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई है मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से कि रशिया ने इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है इस वक्त? देखें जी, यूक्रेन को नेटो फोर्सेस में शामिल करने की जो बात थी वो काबिल गौर थी और ये बात ज़ेर बहस थी। और फिर दूसरी बात यह है कि यूरोपीय ममालिक ने और बिलखसूस अमेरिका ने यूक्रेन को ये कॉन्फिडेंस दिया कि विल बी स्टैंडिंग बाय यू। इन परव्यू ऑफ दैट जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने और यूक्रेन के अवाम ने जो है वो जो भी स्टेटमेंट्स पास हुई और जो भी उसके अंदर डेटरेंस शो की या जुमलेबाजी की गई, उसके बाद जो है वो यूक्रेन को ज़्यादा हौसला हुआ। और जब नेटो फोर्सेस की बात करते हैं और अगर नेटो फोर्सेस आके यूक्रेन के अंदर बराजमान हो जाएंगी तो उससे के साथ सिक्योरिटी कंसर्न है जी रशिया के। रशिया जो है वो ये नहीं चाहता कि नेटो फोर्सेस जो है वो, और नेटो फोर्सेस बेसिकली जी अमेरिका है जी, तो नेटो फोर्सेस की अम्ब्रेला यूज़ करते हुए अमेरिका जो है वो यूक्रेन में बेस हो, तो ये रशिया को किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसके साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि देखें, मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को भी इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज़ कोल्ड वॉर तो ये लोग विन कर चुके हैं जी, सोवियत यूनियन टूट चुका है। लेकिन इस वक्त जो हालात थे, आप ये देखें कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया ने बड़ी तोगोदो की है। उसने अपने माली रिज़र्व अगर आप इस वक्त उसके देखें तो कम अज़ कम उसके $6 बिलियन से ज़्यादा के उसके इस वक्त जो है वो रिज़र्व मौजूद हैं। फिर डिफेंस में उसने अपने आप को मज़ीद मजबूत किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को उसने अपने साथ जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया है।
اور علاقے کے جو کنٹری ہیں جس کے اندر چائنا، پاکستان اور یہ سارا اب یہ جو ایک بلاکیٹ بننے کے لیے جا رہا ہے، اس پر رشیا نے جو ہے وہ کافی محنت کی. اور بڑی قابل غور بات ہے کہ چائنا کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم رشیا کے ساتھ ہیں. اب امریکہ کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کھٹکتا ہے، چائنا بھی کھٹکتا ہے اور جو ہے وہ رشیا بھی کھٹکتا ہے. اب اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی دوستی کو دنیا میں جو بھی ملک تسلیم کرے گا یا اس کے اوپر ریلائی کرے گا وہ اسی طریقے سے مار کھائے گا، کیونکہ امریکہ کی پوری ہسٹری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جب وار انویڈ ہو چکی تھی کہ جی بحری بیڑا آ رہا ہے، وہ بحری بیڑا نہیں آیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ تقریباً فوجیں جو ہیں وہ یوکرائن کے اندر رشیا کی فوجیں جو ہے وہ گھس چکی ہیں اور وہ اندر جا کے ان کو مار رہے ہیں. اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے اور یورپین کنٹریز کی طرف سے جو کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، ایسی کوئی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور آپ یہ دیکھیں الحمدللہ جی کہ 1991 میں جب یہ کولڈ وار کا سینیریو تھا اور یوکرائن کو جب کمٹمنٹس دی گئیں امریکہ کی طرف سے کہ جی آپ اپنا نیوکلیئر پلانٹ جو ہے اور اپنا آپ نیوکلیئر جو ایسیٹس ہیں آپ اس کو رول بیک کر دیں، تو اس وقت یہ کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ ہم آپ کی ترقی کے بھی ضامن ہیں، ہم آپ کے ڈیفنس کے بھی ضامن ہیں. تو آج وہ ضمانتیں کہاں چلی گئی؟ اور اسی طرح کی آفر بشرا میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو بھی دی گئی تھی. تو سلام ہے اس وقت کی حکومتوں کو، اس وقت کے فوجی جرنیلوں کو جنہوں نے اس آفر کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور تبھی شاید آج آپ اور میں جو ہے اس ہوا میں آزادی کے ساتھ جو ہے وہ اس فضا میں ہم لوگ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں جی. اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو وار ہے اگر اس کے اندر امریکہ سے کوئی ریسپانس آتا ہے یا یورپین کنٹریز جو ہے وہ ریسپانس کرتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عالمی جنگ کی پہلی جھڑپ بھی ہو سکتی ہے پھر، کیونکہ پھر تو دیکھیں نا 27 ملک ہیں تقریباً نیٹو کی افواج میں. اگر 27 ممالک جو ہے وہ یوکرین کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس ڈیفینڈ کرنے کے اندر ڈیفینیٹلی دے ول اسٹرائک رشیا. تو جب رشیا کے اوپر اسٹرائک ہوگی، چائنا اس کا ایلائی ہے، تو یہ جو بلاک ہے یہ جب 27 ملکوں سے لڑنے کے لیے جب پیش قدمی کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ عالمی جنگ کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں. اب بشرا قابل غور بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ سے، جو بائیڈن صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے اور نیٹو کنٹریز کے اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو سکتی ہے. وہ کول ڈاؤن ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایک اسٹیٹمنٹ پاس کر دیں کہ جی ہم نیٹو کے اندر ابھی جو ہے وہ یوکرائن کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم اس کے اوپر غور کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ صورتحال کسی حد تک جو ہے وہ تھم جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جنگیں شروع کرنی تو بڑی آسان ہوتی ہیں، اسٹرائک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جنگوں کو روکنا اور پھر جو ہے وہ سیز فائر کرنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اس یوکرائن کی اور رشیا کی جو اس وقت فوجیں آمنے سامنے ہیں، اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہم پاکستانیوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ جو اپنے دفاعی اداروں کے بارے میں جو ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں اور ہم لوگ اس حد تک ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دفاعی ادارے دیوار کے ساتھ لگ گئے تو کیا ہمارے حالات یوکرائن کی طرح نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے حالات یوکرائن سے زیادہ بدتر بھی نہیں ہو جائیں گے؟ بالکل. اچھا، اب اس کے ساتھ جو میرا سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا کی نظریں، پوری دنیا کے فورن آفیسز، پوری دنیا کے انٹیلیجنس ادارے جو ہے وہ نظریں جمائے بیٹھے تھے یوکرائن کے اوپر اور جناب علی رشیا کے اوپر کہ کیا ہونے والا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی انویژن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایسی صورتحال کے اندر ہمارا جو شکوہ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارے رشیا کے اندر ہمارا سفارت خانہ ہے اور ڈیفینیٹلی انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہیں. پھر فورن آفس کے اندر ہمارا باقاعدہ ایک پروٹوکول ونگ ہے، چیف پروٹوکول آفیسر بیٹھتا ہے، جس جگہ پہ آپ کا وزٹ ہونا ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتا ہے، وہ سارے اس کے انتظامات مکمل کیے جاتے ہیں. تو ہمارا سوال عمران خان صاحب سے بھی ہے کہ کیا جب ان کو ہمارے اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے، فورن آفس نے جب رپورٹ سبمٹ کی تو وائی ہی چوز ٹو وزٹ رشیا اسپیسیفکلی دس ٹائم جی؟
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کو بڑا ایک نیوٹرل اور بڑا ایک بیلنس میسج دینا ہے. ہم کسی صورت بھی کسی کی جنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں کود سکتے. آپ یہ دیکھیں سوری معذرت کے ساتھ احمد صاحب آپ کی بات میں یہاں پہ میں کو تصحیح کرتی چاہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جانے سے پہلے بھی یہ ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو کیا اس صورتحال میں کہ جس صورتحال جو اب ان کے سامنے ہے، کشیدگی ہو چکی ہے، جنگ کی بالکل تیاری ہے، اس وقت یوکرین میں اس وقت تباہی ہو چکی ہے، کیا اس وقت پر وزیر اعظم کا رشیا جانا مناسب تھا؟ دیکھیں جی، بالکل غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب سے بڑا جو سوال ہے بشرا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم ان اداروں کو کس لیے رکھتے ہیں. جب ان اداروں نے رپورٹ کر دیا اور پرائم منسٹر کو اسسٹ کر دیا، اور اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیوروکریسی کی، اپنے گورنمنٹ آفیسز کی اگر بات سننی نہیں ہے، ان کی ایڈوائز کو ٹیک اپ نہیں کرنا، سارے فیصلے اگر انہوں نے ہی کرنے ہیں، تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ادارے اور اتنی زیادہ تنخواہوں کا بوجھ حکومتوں کے اوپر جو ہے وہ کس لیے لادا گیا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے، میری پرائم منسٹر صاحب سے بھی جو ہے وہ گزارش ہے کہ دیکھیں جی آپ کی بیوروکریسی ایک کمپٹیٹیو ایگزام کے ذریعے آتی ہے. دے آر آلسو نیشنلز آف پاکستان اور دے سیف گارڈ دی نیشنل انٹرسٹ آف ملک پاکستان. صاحب یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ واپس ہوتے ہیں. We will be right back after a short commercial break.